السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ مناہل کھانا کھانے میں مصروف تھی مگر بار بار اپنی طرف آتی اپنے کزن کی نظروں کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے آج؟ یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ پہلے تو کبھی میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو کہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آ گیا، اگر بڑوں میں سے کوئی اسے یوں اس کی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھ لیتا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی لیکن اس کی نگاہوں سے الجھ گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی جب اس نے ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی یہ چھچورے حرکتیں کی تھی۔ آج ہی کر رہا تھا ایسا۔ وہ غصے میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس کی نظر اچانک سے بیڈ پر گئی جہاں پر اس کی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اٹھائی اور الماری میں چھپا دی۔ وہ ہمیشہ یہ سب سے چھپا کر رکھتی تھی۔ جب رات کے وقت اس نے دیکھا سب سو گئے ہیں، دھیرے سے چھپ کر چھت پر چلی گئی۔ رات کے وقت کوئی بھی چھت پر نہیں جاتا تھا لیکن اسے چین نہیں ملتا تھا جب تک وہ وہاں پر جا کر کھڑی ہو کر چاند نہیں دیکھ لیتی تھی۔ وہ جب چھت پر آئی تو آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کا کزن کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر، اس کی باتیں سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہاں سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی اور چھت پر چلی گئی۔ وہ کون سا اسے ڈرتی تھی؟ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آہٹ سن کر ہمسا نے کال کٹ کی اور اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، آج کافی دیر کر دی ہے تم نے اوپر آنے میں۔ وہ گھبرا گئی اور غصے میں کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تو آج ہی آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا مزاق کر لیتی ہو، آج آئی ہو؟ وہ جو سامنے دیکھ رہی ہو نا الگ سی جگہ، روزانہ وہاں بیٹھ کر چاند دیکھتا ہوں، پر تم تو ہر وقت چاند سے باتیں کرتی رہتی ہو، کبھی تمہاری نظر مجھ پر گئی ہو تو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے مناہل کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس کی باتیں سن لیتا تھا، اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، جانے دے مجھے۔ وہ غصے میں بولا، بہت جلدی ہے کیا جانے کی؟ اس کی بات سن کر اس کی لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، یہ بہت ہی گھٹیا سوچ قسم کا مالک ہے۔ وہ مناہل کو کہنے لگا، ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ غصے میں کہنے لگی، میں چاچو کو بتاؤں گی، آپ کا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، جاؤ بتاؤ، میں بھی کہوں گا، یہ آدھی رات کو چھت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور جانے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم، وہ یہ کہہ کر نیچے چلی آئی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے کزن نے ایسی کون سی راز کی بات بتانی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے بہت ضروری بات ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے شور سے آنکھیں بند کر لی، اسے لگ رہا تھا یہ ہمیشہ کی طرح اس کا خواب ہے۔ اس نے دوسری طرف منہ کر لیا، یہ جانے بنا کہ اس کے پاس کوئی سچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اسے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ سامنے نہیں تھا جو کہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے چہرے کو دیکھنے لگی، چہرے کو دھونے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا گھر میں جو ایسی گھٹیا حرکت کرتا، پھر ایسا کون کر سکتا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔
اگلے دن وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج پھر رات کو وہی ہوا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، نہ جانے کون کمرے میں آیا تھا۔ ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہ رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی آنکھ پر بوسہ دیا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول لی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مطلب آج پھر اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن آج والے خواب نے اسے ڈرا دیا تھا۔ کچھ تو تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جاننا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا سچ میں کوئی ایسا راز ہے جو اس کا کزن جانتا ہے، اسے بتانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس بارے میں پریشان تھی، اسے اپنی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس کے پیپر سر پر آ گئے تھے۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے۔ سارے کہنے لگے آج گاؤں جانا ہے۔ مناہل کہنے لگی مجھے نہیں جانا، میرے پیپرز ہیں، آپ سب گھومنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ایک کزن کہنے لگی ہم نے تو جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ گھر کو لاک لگا کر مناہل سب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کہنے لگا میری تو ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نہیں جا رہا۔ ایک کزن کہنے لگی لو جی یہ ڈاکٹر اب نہیں جائے گا۔ مناہل غصے میں کہنے لگی تم سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، میرے پیپرز ہیں، میں کیسے جاؤں گی۔ اس کی ماما کہنے لگی حمزہ گھر پر ہی ہے تو تم گھر ہی رک جاؤ۔ وہ حیران تھی، اس کی ماما کبھی کسی کزن کے ساتھ اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی اور اس کے ساتھ اسے گھر چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن اسے کیا لینا دینا تھا اسے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم سب جاؤ، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ سارا دن سب نے تیاری کی، شام کے وقت سب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسے لگ رہا تھا اسے بخار ہو جائے گا۔ حمزہ بھی گھر پر نہیں تھا، وہ ابھی بالکل اکیلی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ کھڑا ہوا تھا، اسے چائے کا پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پی سکتا کیا؟ مناہل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگی کچھ زیادہ فری ہو رہی ہو، آئی سمجھ حد میں رہو۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اچانک اس کا سر چکرایا اور گرنے لگی۔ حمزہ نے اسے تھام لیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا سنبھل کر چلو، ابھی سے گرنے لگ گئی ہو۔ اس کی بات سن کر اس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اچانک سے اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگا مناہل تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کی بات سن کر مناہل اس بات میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ کہنے لگی دماغ نہ کھاؤ، میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ روم میں آیا، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے سوپ لایا ہوں، پی لو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے کزن کی یوں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر۔ وہ سوپ پی رہی تھی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ کہنے لگا ایک بات بتاؤں؟ اس بار پھر سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے مناہل کے ہاتھ سے سوپ لے کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مناہل کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، ڈرتی ہوئی کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو؟ سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا محبت کے سوا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکا تھا، وہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے دیکھا، وہ گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا، رات والا منظر یاد آیا، وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی میرا محافظ بنا کر چھوڑ گئے تھے میرے پاس تمہارے ماما پاپا، میرے ماما کو کتنا یقین تھا تم پر، تم میری حفاظت کرو گے، تم نے ہی میری عزت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میری بات سنو۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔
اس کی گالوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ایک بار بات تو سن لو۔ وہ غصے میں کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کس حق سے چھو رہے ہو مجھے؟ وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے غصے میں مناہل کو کندھوں سے پکڑ کر سینے سے لگا دیا۔ وہ ہل بھی نہیں رہی تھی لیکن چیخ رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اس شخص نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ کرنا تھا کیا؟ وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اسے اور غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگا تم میری بچپن کی بیوی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا ادھر آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ الماری میں سے کچھ تلاش کرنے لگا تھا۔ آخر اسے نکاح نامہ مل گیا۔ وہ اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگا یہ دیکھو، میں نے بس یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا ہے۔ گھر والوں ہم دونوں کا نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں میں وہ طلاق کروا دیں گے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بہت منانے کی کوشش کی ہے لیکن شاید تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اس وجہ سے بات نہیں کرتی۔ تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے رونے لگی تھی۔ جسے وہ محبت کرتی تھی وہ مکمل اس کا تھا۔ وہ روتی ہوئی مسکرائی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے برا بھلا کہنے والی اب اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ پشت سہلاتے ہوئے کہنے لگا ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا وہ اپنی بیوی سے الگ نہیں ہوگا۔ پھر سب ہی مان گئے، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔